اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ آرام ٹھیک ہے، آرام سے ہیں؟ ہاں، آواز نہیں آئی؟ آ رہی آواز سننا؟ ٹھیک ہے۔ భాషలు వేరైనా భావాలు ఒక్కటే, భాష్పాలు కూడా ఒక్కటే, పెదాలు వేరైనా పదాలు ఒక్కటే। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ خلاص پھر ہم آتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ ابھی تک اتنا بیان سنے آپ لوگ، توحید کی فضیلت، توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ آپ نے سنا توحید کیا ہے؟ نظام آباد جو بودھن سے آئے ہیں مہمانان، ان سے نہیں سوال ہے، یہاں کے لوگوں سے سوال ہے۔ میر چپنڈی توحید انٹے ایمٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا جواب ہے۔ یہ کلمہ، توحید کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ یا اللہ، چلیے الحمدللہ انہوں نے لاج رکھ لی، ہماری ہم سب کی لاج رکھ لی۔ ایک دیو آرادھنا، ایک دیو آرادھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اور ہمارے ساتھ تشریف لائے ذمہ داران جماعت اور جمعیت اور اس شہر، اس گاؤں کے عمائدین، اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا کہ توحید کیا ہے، تو پورے لوگوں میں سے ایک کا جواب الحمدللہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو معلوم ہے لیکن اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے۔ لیکن آج الحمدللہ آپ نے پہلی بار سن لیا کہ توحید کیا ہے۔ ایک دیو آرادھنا یہ توحید ہے، بہو دیو آرادھنا یہ شرک ہے۔ لیکن یہ بہو دیو آرادھنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ ایک ہی اللہ کو ماننا، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہی اللہ کو خالق، مالک، رازق سب مانتے ہیں، اور ایک ہی اللہ سے مانگنا، ایک ہی اللہ سے دعا مانگنا، پوچھنا، یہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، عبادت میں ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ تو میری سوال کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ یہ کہ ہم لوگ بہت، اگر کسی کو پوچھیں ہم نماز کیا ہے، تو الحمدللہ ہر ایک کے پاس سے ہم کو جواب آئے گا کہ نماز کیا ہے۔ نماز 5 وقت کی عبادت کرنا، نماز 5 کتنے رکعت ہے، کیا ہے، سب کو معلوم ہے، اکثر کو معلوم ہے، لیکن توحید کیا ہے بہت کم کو معلوم ہے۔ سوال خاموش ہو گئے تھے سب، جبکہ بیان 1 گھنٹے کا تقریباً ہو چکا، پھر اس کے بعد بھی سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ صحیح میں توحید کیا ہے۔ تو یہ سوال صرف اسی لیے کیا ہوں کہ اب تک جو ہماری زندگی گزری ہے وہ کیسی گزری ہے، ہر ایک کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اب تک، نماز 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 نماز، بہت اچھی بات ہے، نماز دین کا رکن ہے، نماز کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اسلام نامکمل ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ لیکن نماز پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، نماز پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، نماز پہلے، توحید پہلے۔ اللہ اکبر، یہ جواب چاہیے ہم کو۔ توحید پہلے، توحید انٹیمیٹی، سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہمارے گاؤں میں
بازو کے گاؤں میں، ہر گاؤں میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلم برادران وطن کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی پہلے دعوت دے لیں، اپنے آپ کو دعوت دے لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیں. کس چیز کی؟ توحید کی. اس لیے کہ توحید پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. جیسا کہ شیخ نے کہا توحید کی دعوت 13 سال تک ہوتی رہی ہے، اس کے بعد نماز معراج میں فرض ہوئی. معراج کب ہوئی وہ نہیں معلوم. معراج کب ہوئی نہیں معلوم. میلاد کب، عید میلاد کب منانا ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہی فرق ہے ہمارے دینی علم کا، یہی فرق ہے ہمیں کتاب و سنت کا کتنا قریب کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں. تو معراج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے تقریباً ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 12 سال 13 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیے ہیں. تو توحید کی دعوت 12 دن بھی نہیں دی ہے ہم کسی کو. وہ توحید کی دعوت 12 دن بھی کسی کو نہیں دیے ہیں ہم. کس کی دعوت دی ہے؟ نماز 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 نماز. توحید کیا؟ سورتاں دیکھنا. تو اس لیے گزارش ہے کہ جو پہلے موضوع رکھا گیا ہے وہ اسی لیے موضوع رکھا گیا ہے کہ اور یہ پہلا اجتماع ہے، گاؤں کا یہ پہلا اجتماع ہے. ہم پہلی نصیحت اپنے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نجات جو ہے ڈپینڈ ہے، بندھی ہوئی ہے توحید سے، عقیدے سے، ایمان سے، صحیح عقیدے سے. موڑی پڑی ہندی ادھی انٹے دی ہندی ادلے کنٹے دلے دو، بس یہ ہے. اگر توحید ٹھیک ہے، ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے تو آپ کی نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی سب ٹھیک ہے. اور اگر توحید عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کیا ہوں گے؟ شیخ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دیں گے اگر ان سے شرک کا صدور ہوا تو. صحابہ سے، انبیاء سے شرک کا صدور ممکن ہے؟ انبیاء شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں بولے؟ بتانے کے لیے کہ اگر ان سے بھی شرک ہوگا تو ان کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اس کھیت کے ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اللہ کے تعارف کے بارے میں بتانے کے بارے میں فکر کیجئے. اس لیے کہ اب تک ہم الحمدللہ شرابیوں کو نمازی بنائے، جواڑیوں کو نمازی بنائے، کبابیوں کو نمازی بنائے، چوروں کو نمازی بنائے، لیکن توحید نہیں بنائے، ایمان والا نہیں بنایا اس کو، عقیدہ والا نہیں بنایا اس کو، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال تک لوگوں کو جو ہے عقیدے کا درس دیتے رہے. بعد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد ہجرت کیے، ہجرت کرنے کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا. جس سال روزہ فرض ہوا اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی. اس کے بعد کیا آتا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. پھر کیا آتا؟ حج. حج کب فرض ہوا؟ ہجرت کے 9ویں سال میں فرض ہوا، 9 سال کے بعد. تو ہمارے پاس سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ پہلے نماز، بعد میں حج. صاحب نمازی بن جاتے، پھر حج کر لیتے، پھر خلاص وہ سمجھتے ہیں کہ نجات ہو گئی. جبکہ اصل کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ یہ توحید ہے. توحید، ایمان، عقیدہ یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. توحید، ایمان، عقیدہ یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. اور اگر وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے، یہ اس کو جو ہے پڑھنا. اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو پوری توحید سمجھ میں آئے گی. امام صاحب اگر ترجمہ بھی صرف آپ کو پڑھ کر کے سنا دیے تو انشاءاللہ آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے گی. توحید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ میرا توحید کا موضوع نہیں ہے، لیکن اجتماع کا مقصد ہی دعوت ہے، اجتماع کا مقصد ہی تبلیغ ہے، اجتماع کا مقصد چیخ مار کا میرا بیان سننا نہیں ہے. اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا اچھا بیان کرتا ہوں. اس لیے ہرگز نہیں آئے ہیں ہم یہاں. ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو احساس شعور دلائیں کہ توحید اور عقیدہ سب سے پہلے ہے. اس کے بغیر نجات ناممکن ہے. آج تک ہم نے کتنا توحید کو سمجھا ہے، ہر کوئی اپنے دل سے پوچھ لے، اور اگر ہو سکے تو اپنے امام صاحب سے بھی پوچھ لے کہ مولانا آج تک آپ ہم کو توحید کے بارے میں کیوں نہیں بتائیں، عقیدے کے بارے میں کیوں نہیں بتائیں؟ کیا ہم کو اس سے جو ہے بیر تھا، کیا دشمنی تھی؟ سوال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ان کو نیک توفیق نصیب فرمائے. میرے اسلامی بھائیوں، میرا موضوع ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنی. جیسے میں نے آپ کو پوچھا کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید انٹے امیٹی توحید کیا ہے، تو ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم ہر کوئی دم بھرتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں
کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ بھی اقرار کرتے ہیں, میں بھی اقرار کرتا ہوں, اور ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ان سے واسطہ ہے ہمارا, ان سے رشتہ ہے, ان سے تعلق ہے, اور ان سے ہمارا دل لگاؤ ہے. ہر آدمی اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے, اب اپنے لیے ناز سمجھتا ہے, اور ناز سمجھنا بھی چاہیے, اس لیے کہ یہ موضوع, یہ محبت, یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جو رشتہ ہمارا اور آپ کا نہیں, بلکہ یہ رشتہ بنانے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے میں, محبت کرنے میں, صرف انسان ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے ہیں, بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم, وہ مقدس, وہ مبارک شخصیت ہیں, ہستی ہیں, جن سے تعلق بنانا, جن سے محبت کرنا, انسان تو کیا جانور بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں, شرف سمجھتے ہیں, فخر سمجھتے ہیں. جانوروں کو بھی ناز ہے کہ انہیں نبی سے محبت ہے, پتھروں کو بھی ناز ہے کہ انہیں نبی سے محبت ہے, حیوانات, جمادات کو بھی ناز ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے, ہاتھ میں پتھر لیتے تھے تو پتھر ہاتھ میں بول پڑتے تھے, تسبیح بیان کرتے تھے. جانور نبی کے پاس آتے تھے تو نبی کو سلام کرتے تھے, جانور آتے تھے تو نبی سے اپنی شکایت کرتے تھے, ان سے اپنا تعلق بیان کرتے تھے. جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رویا کرتے تھے کہ اے نبی, آپ میرا مسئلہ, آپ جو ہے, آپ سے میرا تعلق ہے, آپ سے جو ہے میرا لگاؤ ہے, آپ سے میری محبت ہے. اپنی محبت کا اظہار آنسوؤں سے کرتے تھے. ایسا کبوتر نے بھی کیا, ایسا اونٹ نے بھی کیا, اونٹنی نے بھی کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن سے بھیڑیے نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا. بھیڑیا جس کو ظالم و جابر سمجھا جاتا ہے, وہ جانوروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا. ابو یعلا بن مرہ تقوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا, تو سفر میں نے 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں. اس میں سے ایک اونٹ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اونٹ آ کر رونے لگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کے کہا کہ تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو, چارہ کم کھلاتے ہو, اس اونٹ کے ساتھ احسان کرو. پھر آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر کے, کہا کہ اس کو جو ہے اثر ہو گیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا. دم کر کے دعا پڑھی آپ نے, دعا پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ, اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جا, اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھجا دیا. پھر آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے آرام کیا ایک جگہ پر, تو ابو یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کو سایہ کیا. جب آپ جاگے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سونے کے دوران ایک درخت زمین کاٹ کر کے آپ کے پاس آیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں کہا کہ استأذنت ربها ان تسلم علی فأذن لها, کہ اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت مانگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجھے سلام کرنے کی اجازت دی, تو مجھ کو وہ سلام کرنے کے لیے آیا تھا. اور پتھر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعرف بمکہ حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفها الآن, کہ میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, جو میرے نبی بنائے جانے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. جانور, درخت, پتھر, اور آگے بڑھیں دوسرا درخت بھی ہے جو آپ جانتے ہیں. وہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر کے بننے سے پہلے ایک درخت کو ٹیکا لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. پھر ایک انصاری خاتون آئیں, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوانا چاہتی ہوں. انہوں نے اپنے غلام کو کہہ کر ممبر بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ممبر بنانے والے کون ہیں؟ ایک خاتون ہے. ایک خاتون ہے. خاتون کا مسجد میں آنا کیا ہے؟ منع ہے. خاتون کا مسجد میں آنا منع ہے. اور نبی کی مسجد کا سب سے پہلے ممبر بنانے والے کون ہیں؟ خاتون آتے نہیں تھے تو ممبر کو بنا کے دیے. پھر خاتون آتے ہی نہیں تھے تو بنا کے کیوں دیے؟ ان کو کیسے معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دیتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون آتی تھیں، عورتیں آتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. ایک خاتون نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف خطبے کے جمعے میں سنتے سنتے میں نے یاد کیا ہے. تو خاتون نے ممبر بنوا کر کے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی جگہ سے ممبر پر منتقل ہو گئے. تو جب آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو وہ درخت کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تھوڑی دور ہو گئے تھے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹ کر کے دفن کرنے کا حکم دیا. یہ جانور اور جمادات اور پتھر اور مشہور یعنی ایسی شخصیت کہ اس سے محبت، اس کو سلام کرنا اور اس کے ایمان کی گواہی دینا، یہ پتھر بھی جانور بھی اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ اعزاز سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سرٹیفکیٹ ان کو مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو ہے تعلق ہو جائے، اس کے لیے سب کوشش کرتے تھے. اور احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. احد پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اسکن یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد خاموش ہو جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یہ احد کا پہاڑ ہے. اور ایسا ہی ایک واقعہ ہیرا کا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ابو بکر اور عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گئے تھے. وہ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سکون اختیار کر، حرکت نہ کر، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو جو یہ حکم دیا ہے، آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا احد یحبنا، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کون محبت کرتا ہے؟ پہاڑ. آپ نے اب تک کیا سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑ، پتھر، جانور، درخت سب محبت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے بارے میں گواہی دی کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ایک پتھر جس کے اندر دل نام کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہم دل کو مانتے ہیں، اور اگر اس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو یہ دل کس سے گیا گزرا ہے؟ کس سے گیا گزرا ہے؟ پتھر سے گیا گزرا ہے، درخت سے گیا گزرا ہے، جانور سے گیا گزرا ہے. ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. پوچھا هل لك في خیر، کوئی بھلائی چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نعم، ہاں میں چاہتا ہوں بھلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس بدو نے، اعرابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی گواہی آپ کے سوا کون دیتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت دیتا ہے. اور درخت کو بلایا
درخت کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین چیرتا ہوا وہ درخت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیا اور پھر جا کر اپنی جگہ پر واپس کھڑا ہو گیا۔ تو اس عربی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کو اپنے لیے شرف سمجھا اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ ساری کی ساری وہ حدیثیں نہیں ہیں جو حدیثیں ممبروں پر بیٹھ کر لوگ خرافات کے انداز میں سناتے ہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں یہ سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں کیا کیا؟ آپ کو قضاء حاجت کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درختوں کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ 2 درخت آ گئے، مل لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی ضرورت کو پورا کیا، پھر کہا کہ الگ ہو جاؤ، تو دونوں درخت الگ ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے کون؟ درخت بھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانا وہ درختوں کے لیے بھی ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس درخت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ گواہی دو، تو اس نے گواہی دی۔ ان درختوں کو کہا کہ مل جاؤ تو مل گئے، الگ ہو جاؤ تو کہا الگ ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت کا تعلق ہے، یہ جو لگاؤ ہے، یہ دنیا کی ہر چیز کو ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو ہے۔ دعویٰ نہیں بلکہ حقیقی طور پر ان کو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی نبوت سے، آپ کی رسالت سے، ان کو حقیقی قلبی تعلق ہے۔ یہ جو لفظ قلبی ہے یہ انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے، قلبی لگاؤ۔ قلبی لگاؤ کا مطلب ہوتا ہے دلی لگاؤ۔ ہم جانوروں کے لیے کہہ سکتے ہیں ان کا دل ہے، دلی لگاؤ۔ پتھروں کے لیے، درختوں سے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دل ہے، لیکن اس کے باوجود، دل نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، اور ہم وہ پتھروں اور جھاڑوں سے، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اگر ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اب ہم جاننا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ محبت کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ یہی تو موضوع ہے کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کا سردار بنایا، انبیاء کا امام بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھولے، جنت کے دروازے کھولے، اور کیا کیا اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وہ سارے اعزاز دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چاہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی یہ ہے کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں، اور آپ سے وہ محبت کریں جو فائدے سے بالاتر ہو، اوپر ہو، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں، اور آپ کے احکامات کی پیروی کریں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی معنی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کے بارے میں چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ اللہ ہر رسول کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی بات کہی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا، تاکید کی، حکم دیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ محبت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، آپ کے محبوب ہونے کا ذکر کیا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، کہ ہماری اور آپ کی محبت جو نبی سے ہونا چاہیے وہ پوری دنیا ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف ہونا چاہیے، پوری دنیا ایک طرف ہو، نبی کی محبت ایک طرف ہو، تو ہم نبی کی محبت کی طرف رہیں۔ یہ محبت کا حقیقی معنی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے فطری، حصی
ایک ہوتی ہے محبت معنوی، جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہے کھانے سے محبت کرتے ہیں، کھانے پینے سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت لذت کی ہے، مطلب کی ہے. اور ایک محبت ہے ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں، علماء سے کرتے ہیں، بزرگوں سے کرتے ہیں، یہ محبت مطلب کی ہے، بے مطلب کی ہے. دونوں محبتیں ہیں، یہ دونوں قسم کی محبت، چاہے وہ مزے کی لذت کی محبت ہو جو کہ ہمارے کھانے اور ضرورتوں سے ہوتی ہے، اور ایک محبت جو بے مطلب کی ہوتی ہے، صرف تعلق کی ہوتی ہے. اس میں سے جو اعلیٰ محبت ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی محبت ہے، اس محبت کے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس محبت کے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصی، معنوی، مطلبی، بے مطلبی ساری چیزوں کی محبت کو ایک طرف رکھا اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو ایک طرف رکھا. کہا کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اگر ایک طرف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف ہے، تو تم اللہ اور اس کو رسول کی بات کی طرف رہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف رہو، ان کو محبوب بناؤ، ان کو محبوب مت بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندے ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، جس کے خسارہ ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں تم کو محبوب ہیں، عزیز ہیں، پسند ہیں اللہ سے، رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، باپ، بیٹے، بیویاں، خاندان، گھر نہیں، خاندان، عشیرتکم، وہ جن سے ہمارا نسب کا تعلق ہوتا ہے، خاندانی تعلق ہوتا ہے، وہ، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو. کساد جو کہا جاتا ہے، کساد بازاری، آپ کے پاس سامان ہے، دکان ہے، دکان میں سامان ہے، دکان کھلی ہوئی ہے لیکن خریدار کوئی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں کساد. اس کا، اور اگر ہم آج کے زمانے میں سمجھنا چاہیں، لاک ڈاؤن، اس کو بولتے ہیں کساد. دکان ہے، دکان میں سامان بھی ہے، کھلی ہوئی بھی ہے لیکن خریدار کوئی نہیں ہے. اور دوسرے معنی میں کساد کس کو کہتے ہیں؟ سامان ہے، دکان بھی ہے لیکن سامان ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کو بولتے ہیں کساد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تجارت جس کے ایسے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس سے تم راضی ہو، وہاں رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، عزیز ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی کس کا انتظار کرو؟ اللہ کے امر کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو. ایک تو اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے آزمائش، ابتلا، اور دوسرا کیا؟ ہدایت نہیں ملے گی، توفیق نہیں ملے گی، توفیق نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد محنت کرنے کو عزیز تر رکھا. کس سے؟ میرے بچے، ہمارے باپ دادا کے طریقے، ہمارے باپ دادا کے طریقے، ہمارے خاندان کی رسم ہے بھائی، ہمارے خاندان کا رواج ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میرا خاندان، میرے باپ دادا. تو کیا ہوا؟ یہ ہوا نہیں مقابلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مقابلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے لفظ محبت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے. لفظ محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے. یہی ایک لفظ ملا مجھے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے لفظ محبت کا استعمال کیا ہے. اور ایک دوسری جگہ ہے سورہ احزاب، تیسرا آیت نمبر کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سنیں، منا پرانا لکنا یکو حق ورکندی پروکتا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری جانوں سے زیادہ کہا اللہ تعالیٰ نے. ہماری جان وہ بیوی نہیں، وہ جان نہیں، ہماری اپنی جان.
خود کی جانیے، خود کی جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر، مؤمنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہماری جان پہلی ہوئی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہلی ہوئی؟ یہ بات دل میں بٹھا لیجیے، یہ بات دل میں بٹھا لیجیے، دل کے نہا خانے میں اس بات کو جگہ دیجیے کہ ہماری جان سے زیادہ کون عزیز ہیں؟ حضور عزیز ہیں. ہماری جان کا ہم پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. تو جان سے جب زیادہ حق ہے تو بیوی سے زیادہ ہوا نہیں ہوا، بچوں سے زیادہ ہوا نہیں ہوا، باپ سے زیادہ ہوا نہیں ہوا، دکان سے زیادہ ہوا نہیں ہوا، مکان سے زیادہ ہوا نہیں ہوا، ہمارے رسم و رواج سے زیادہ ہوا نہیں ہوا. پھر کیوں کہتے ہیں ہم یہ بات کہ ہمارے رسم و رواج پہلے ہیں، ہمارا طریقہ پہلا ہے، ہمارا خاندان پہلے ہے، رسول کی سنت بعد میں ہے؟ بولتا کوئی نہیں ہے، کر کے دکھاتا ہے سب، ہر کوئی کر کے دکھاتے ہیں، بولتے کوئی نہیں ہے. کسی کے دل میں، کسی کی زبان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر یہ بھی کہے کہ رسول کی سنت بعد میں. ایسا کوئی نہیں ہے. سب بولے بغیر کرتے ہیں، زبان نہ بتائے لیکن اس کا کام بتا دیتا ہے، اس کا قول نہ بتائے اس کا عمل بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس رسول کے حکم کی، سنت کی، حدیث کی کتنی اہمیت ہے اور اپنے خاندان قبیلے کی کتنی اہمیت ہے. تو کس کو آگے رکھیں گے ہم انشاءاللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب ہم ہر ایک کو کہتے ہیں. سورہ احزاب، سورہ نساء، سورہ نور. سورہ نساء 5ویں پارے میں 4واں پارہ 5واں پارہ، سورہ احزاب 22واں پارہ 22، سورہ نور 18 95 پارہ. یہ 3 سورے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کی ہم تلقین نصیحت کرتے ہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو کہ ضرور ضرور اردو میں یا تیلگو میں ترجمے کے ساتھ یہ 3 سورتیں کم سے کم پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پردہ کیا ہے، پردے کے احکامات کیا ہیں، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ان کے احکامات کیا ہیں، بیویوں کے احکامات کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، سب اس میں ہیں. سب اس میں صرف 3 سورتیں، سورہ نساء 4واں پارہ 5واں پارہ اور سورہ نور 18واں پارہ، سورہ احزاب اس پر 2واں پارہ. یہ 3 پارے اگر، یہ 3 سورے اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ تو لمبی سورت ہے، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں، مسلمان عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نصیحت کی باتیں اس میں بیان کی ہیں. تو اسی میں اللہ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں، اور 5 مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو میرے بھائیوں، محبت کا معنی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہو. تو کس کو عزیز رکھیں گے ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عزیز رکھیں گے. میں نے کہا کہ لفظ محبت یہاں استعمال کیا گیا ہے، جہاں بھی اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی محبت کا ذکر کیا ہے تو وہاں نبی کی محبت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نبی کی محبت کا جو تقاضا ہے، نبی کی محبت کا جو لازمی امر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. دلیل سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر آپ کو اللہ سے پیار ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. کس سے؟ اللہ سے محبت. اللہ نے اپنے لیے کس لفظ کا استعمال کیا؟ محبت کا لفظ استعمال کیا. کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، نبی کی پیروی کرو. کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو نبی سے محبت کرو، ایسا کہنا چاہیے تھا نا. جملہ جمنے والا جملہ یہی ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرے نبی سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو تم نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے پیار نہیں ہے. تو یہاں دیکھیے آپ، یہ موضوع جب مجھے دیا گیا جمعیت کی طرف سے، بڑا پیارا موضوع لگا مجھے حقیقت میں، اور اس کے لیے میں نے یعنی کوشش کی. تو
تو مجھے لگا کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے محبت صرف کے ساتھ نہیں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں جہاں بھی کیا ہے اتباع کے ساتھ کیا ہے, اطاعت کے ساتھ کیا ہے, پیروی کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ محبت کیا ہے؟ اتباع ہے. محبت کیا ہے؟ اطاعت ہے. محبت کیا ہے؟ پیروی ہے. اتباع کس کو بولتے ہیں؟ تبعن کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, پیچھے پیچھے چلنا, اس کو بولتے ہیں اتباع. اتباع اور ہمارے انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ فالو. اور اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات کو ماننا, بات کو ماننا, حکم بجا لانا, اس کو بولتے ہیں اطاعت. اور یہ دونوں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے ہیں اور ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5-6 انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور ہر نبی کی دعوت کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کس بات کی دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو. واطیعون, آیت پھر کہیں گے واطیعون, ملائیں گے واطیعونی, میری اطاعت کرو, میری بات مانو. ہر رسول نے یہی کہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے کس کے لیے بھیجا ہے؟ اطاعت کے لیے بھیجا ہے, اطاعت کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کس کے ساتھ کیا ہے؟ اطاعت کے ساتھ کیا ہے. آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کیا کیا؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو. اور یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ کی محبت کا دعویٰ, اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کافی نہیں ہے, بلکہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے, اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے, اللہ کی اطاعت کا دعویٰ ہے, تو وہ دعویٰ مکمل ہونے کے لیے, مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو, رسول کی اتباع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, جو آدمی آپ کی اطاعت سے منہ موڑ لے اس کے اوپر آپ داروغہ اور پولیس نہیں ہے, چھوڑ دیجیے اس کی حالت پر اس کو. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فضیلت بتاتے ہوئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. یہاں بھی محبت کا لفظ نہیں. جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور یہ بہت ہی بہترین صحبت ہے. اگر آپ کو اور مجھے بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے, بزرگوں کی رفاقت پانا ہے, بزرگوں کی صحبت پانا ہے, تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگا. اللہ کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ کر کے, رسول کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ کر کے محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ بیکار ہے. محبت کا دعویٰ بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اطاعت کا یہاں بھی حکم دیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے, جہاں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے؟ جائیداد کے حصے بتائے. اللہ تعالیٰ نے جائیداد کے حصے بتائے کہ کس کو کتنا ملے گا. پورا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے بارڈرز ہیں, یہ اللہ کے حد ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ احکامات ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے, جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے احکامات, اپنے حدود, اور حکم دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں, یہ حدوں کی پیروی کرنا. جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہی کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی اطاعت ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ ساری کی ساری
शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल की है, अल्लाह ताला की इताअत कर लेना काफ़ी है, तो काफ़ी होगी उसके लिए? हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हुदूद कहा, उसको अल्लाह के हुदूद कहा, लेकिन जब इताअत की बात आई तो अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ मेरी इताअत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मेरी इताअत के साथ साथ रसूल की इताअत भी करना है, और अगर नहीं करेंगे तो जो है अल्लाह ताला के हुदूद की यही नाफरमानी होगी। तो जितने भी अहकामात हैं कुरान के और जितने भी अहकामात हैं हदीस के, ये जहाँ अल्लाह ताला के अहकाम हैं, वहाँ पर किसके अहकाम, जहाँ पर अल्लाह ताला के अहकाम हैं उसको अहकाम, अल्लाह के अहकाम बजा लाना कहा जाएगा और उसको अल्लाह की इताअत कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी कहा जाएगा कि वो अल्लाह के हुदूद को बजा लाना ही अल्लाह के रसूल की इताअत भी है। अगर उसको नहीं बजा लाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का दावा भी बेकार है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगहों पर भी कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत करे, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो आदमी अल्लाह की इताअत करे और उसके रसूल की इताअत करे, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये आदमी बड़ी कामयाबी को पा लिया। ये आयत कहाँ पढ़ते हैं मालूम है? हमारे लोग हर खुतबे जुमा में ये आयत पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, अहनाफ भी पढ़ते हैं ये वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, और सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ते हैं? जब निकाह होता है ना तो निकाह में पढ़ते हैं आयत वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह की इताअत करे और जो रसूल की इताअत करे वो आदमी बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। तो मेरे भाइयों, अगर कामयाबी चाहते हो अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और अगर हम उनकी इताअत से रुगर्दानी करेंगे क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर इस बात को बयान किया है कि अगर हम अल्लाह के रसूल की इताअत से मुंह मोड़ेंगे तो क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला वही सूरह अहज़ाब में कहते हैं 22वें पारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नारि यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल व क़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। ये बात हर कोई गौर से सुने कि अब तक जितनी बातें थी वो अल्लाह की इताअत, उसकी फजीलत, उसकी यानी कि उसके फ़ायदे थे, और यहाँ नुकसान बताया गया है। अल्लाह ताला ने कहा कि जिस दिन उनके चेहरे जहन्नम में उलट पलट कर दिए जाएंगे, उलट पलट किए जाएंगे, ऊपर नीचे बारबेक्यू बनाते नहीं, बारबेक्यू तो ऐसे करते ऊंचे दोनों तरफ ताकि अच्छे तरीके से जल जाए। अल्लाह ताला ने यही कहा है कि कल्ब जो है ना, कल्ब को कल्ब क्यों कहा जाता है? कल्ब पलटता रहता है, बदलता रहता है, वही लफ्ज़ वहाँ भी है यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार। जब उनके चेहरे उलट पलट किए जाएंगे जहन्नम में तो कहेंगे कि या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और किसकी इताअत की होती? रसूल की इताअत की होती। अल्लाहु अकबर। किसकी इताअत की होती? अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत की होती। उसके बाद का जवाब, उसके बाद सुनिए, एक अफसोस हो गया। उसके बाद का अफसोस वो अफसोस है जो आज हम और आप गलती कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को नेक तौफीक दी है, हिदायत दी है, तो वो बच गए हैं। उसके बाद कहेंगे क़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना, वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों की इताअत की, उनकी बात मानी। वो कुबराअना, हमारे कबीर बड़े बड़े लोगों की इताअत की हमने। फ़अज़ल्लूना सबीला, तो उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया, गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह वो डबल अज़ाब दे, वलअनहुम लअनन कबीरा, और बड़ी लानत कर उनके ऊपर। कोई फायदा है इस चीज का? कुरान पर यकीन है? और ये जो बात हम कह रहे हैं इसको तर्जुमे के साथ तेलुगु में पढ़ सकते हैं आपके पास, लेकिन वक्त नहीं है। ये कुरान है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का जिक्र करते हुए कहा है कि उस दिन जो अफसोस करेंगे लोग, ये अफसोस करेंगे कि काश हम अल्लाह की इताअत करे होते। किसकी इताअत करे होते? रसूल की इताअत करे होते। और तीसरा अफसोस क्या होगा उनको? इस बात का अफसोस होगा कि उन्होंने बुजुर्गों की इताअत की थी। बड़े लोग, मेरी बात नहीं है, सादा जो कहा जाता है अरबी में, सैयद, सादा, सैयद की जमा है सादा, सैयद सरदार को बोलते हैं, सादात सरदारों को कहा जाता है। हमने अपने सरदारों की इताअत की। कुबराअना, कबीर की जमा कुबरा है, हमारे कौम के बड़े बड़े लोगों की हमने इताअत की, उन्होंने गुमराह कर दिया। किए नहीं किए? अब ये अफसोस करने का कोई फायदा होगा? मेरे भाइयों, हम आपको कुरान खोल करके बयान कर रहे हैं। आप अपने कुरान पर तो कम से कम यकीन कर लीजिए, ईमान ला लीजिए, और अपने बुजुर्ग के नाम पर भटकिए मत, गुमराह मत होइए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी क़यामत का जिक्र करते हुए कहा सूरह राद में, वअन्ज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, कि उनको ऐसे दिन से डराइए जिस दिन उनके पास अजाब आएगा। फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, तो शिर्क करने वाले लोग कहेंगे,
ظلم کرنے والے لوگ کہیں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑا مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دے، کیا کریں گے ہم؟ نجیب دعوتک، تیری دعوت قبول کریں گے ہم۔ کس کی دعوت؟ تیری دعوت۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت، دعوت توحید ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، ایسی قسمیں تو تم اس سے پہلے ہی بہت کھا چکے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائیوں، یہ آیت کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لو کہ قیامت کے دن مولانا ہم لوگ یہی تمنا، یہی افسوس، یہی آرزو کیوں کریں گے کہ تیری دعوت قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے؟ کیوں ہے ایسا؟ تو وہ جو تمنا، وہ جو آرزو ہے، وہ جو افسوس ہے، وہ جو ہائے ہے، اس سے پہلے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہائے کہنے سے پہلے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیجئے، اطاعت کر لیجئے، اتباع کر لیجئے۔ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ویسے ہی جیسے ہم سے پہلے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے سب کامیاب ہوئے ہیں، ویسے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سوال ہے کہ ہدایت پر کون ہے؟ ہدایت پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، کس کی؟ اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہی سب سے بڑا جواب ہے آج کے زمانے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہیں؟ ہدایت پر وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے۔ ہدایت پر وہ ہیں جو اللہ کی اتباع کرے، رسول کی اتباع کرے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کرام کے فہم اور ان کے عمل کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، وہی کامیاب ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں سب کے دعوے ہیں، ان دعووں کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت کا حقیقی معنی اطاعت ہے، ایمان ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ سے محبت کریں اور آپ کی مدد کریں۔ اور یہ مدد کرنے کی بات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ عہد لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے؟ مجھ سے نہیں، آپ سے نہیں، ہمارے صحابہ کرام سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں سے عہد لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ مدد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عہد دیا، اس عہد کو یاد کرو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، میں تم کو کتاب دے دوں گا، من کتاب و حکمت ثم جاءکم، تم کو حکمت نبوت عطا کروں گا، کتاب بھی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی بات کہی کہ تم سب نبی ہو، تم کو کتاب دی جائے گی اور تم کو نبوت عطا کی جائے گی، حکمت عطا کی جائے گی۔ پھر بعد میں آخر میں ایک رسول آئیں گے، وہ رسول تمہاری کتابوں کی، تمہارے باتوں کی تصدیق کریں گے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرو گے۔ قالوا اقررتم، کہا کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ تو انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم اس بات کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کیا دے رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی مدد کرنے کی گواہی دے رہے ہیں، اور لے رہے ہیں کس سے؟ نبیوں سے۔ اور آج ہم جو دم بھرتے ہیں، ہمارا سارا دم اور خم صرف لفظ ایمان اور محبت کے جملے پر ہے۔ عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا خاندان، ہم کہتے ہیں ہمارا طریقہ، ہم کہتے ہیں ہمارا مسلک، ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا، اور ہم مدد نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا ہے مدد کرنا، اللہ کے نبی کی مدد کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کی حدیثوں پر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان سے محبت کا اقرار کرو، ان کی مدد کرو، اور تم تمنا کرو کہ تمہیں ان کی صحبت نصیب ہو، ان کی رفاقت نصیب ہو، ان کے ساتھ رہنے کا تم کو موقع نصیب ہو. ایسی تمنا کرو گرچہ کہ تمہارا اپنا مال اور جان قربان کر کے ہی کیوں نہ ہو، جان اور مال قربان کر کے ہی کیوں نہ ہو. ہمارے دل میں تمنا ہو، اس بات کی آرزو ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صحبت ہم کو مل جائے. یہ تمنا تو ہر ایک کو ہے، یہ تمنا آج الحمدللہ ہر ایک کو ہے. آج ہم بہت ہی سینٹیمنٹل ہو چکے ہیں، ایموشنل جتنے کام ہیں پورے کام کریں گے ہم. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، کوئی بھی جا کے احتجاج کریں گے، مظاہرات کریں گے. فجر کی نماز کو آؤ، نہیں آئیں گی. بدعت کو ختم کرو، نہیں ختم کریں گے. اس کو ختم کرنے کے بارے میں کوشش ہماری نہیں ہوگی. رسم و رواج کو ختم کرنے کے بارے میں کوشش نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے عمل پر ایک جگہ جمع ہو جاؤ، نہیں جمع ہوں گے. کیسی مدد ہے یہ کیسی تمنا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھے بنا. تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور وہ میرے بھائی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملیں یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب دے پائیں گے کہ ہم نے آپ کی سنت کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے آپ کی حدیث کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے آپ کے طریقے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا کچھ ہم نے اس کے ساتھ ملا دیا ہے؟ کیا کچھ ہم نے اپنی طرف سے باتیں گڑھ لی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، بات کافی لمبی ہو گئی، لیکن ہم بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت واضح ہے. ایک ہے توحید اور دوسری ہے اتباع. اتباع کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. توحید یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اطاعت کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور اطاعت کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں پر عمل کیا، ویسے ہم عمل کریں گے. اگر کریں گے تو ہم نجات پا جائیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ان لوگوں نے منہ موڑا تو وہ گمراہی میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. تو اس لیے ہماری دعوت واضح ہے اور بہت ہی مختصر ہے، چاہے آپ جتنی اندر چلے جائیں. ایک ہے توحید اور ایک ہے اتباع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. جو بھی کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان اور محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کے سنتوں پر عمل کریں. آپ دیکھیں گے کہ لفظ محبت، لفظ اطاعت، لفظ اتباع کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. کوئی لفظ مراد میرا لفظ عشق، جو لفظ عشق ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن، حدیث کسی میں بھی کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے. عاشقان رسول کے نام پر جو خرافات، جو بدعات اور جو رسم و رواج اور جو دین اسلام کی تصویر کو بگاڑا، مروڑا، توڑا جا رہا ہے، وہ سب خرافات ہیں. لفظ عشق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے. اور جتنے لوگ آج عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو خراب کرنے والے ہیں، سنت کو خراب کرنے والے ہیں، نبی کے طریقے کو بدنام کرنے والے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا بودھن میں اور جو کچھ ہو رہا ہے ان دنوں میں، جا کر دیکھ لیجئے کہ وہ کام جو یہودی کرنے سے بھی شرما جائیں اپنے نبی کے ساتھ، عزیر کو وہ مانتے ہیں علیہ السلام، موسیٰ کو مانتے ہیں وہ علیہ السلام، وہ بھی یہودی بھی وہ کام نہیں کریں گے ان کے نبی کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے
جو کام آج نبی کی عشق کا دم بھرنے والے نبی کے ساتھ کر رہے ہیں، نبی کے نام پر کر رہے ہیں اور نبی کی محبت کے نام پر کر رہے ہیں، بینڈ باجے ڈانس پٹاخے لکڑا پھرانا بے حیائی بے پردگی اختلاط مرد و زن کا اختلاط، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ یہ کون سی اطاعت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ کیا صحابہ نے کی؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جائیں گے اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ تمہارے اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہم نے اپنے خدا کو جب جا کر پانی میں ڈالنا تھا تو اس وقت جو کام ہم نے کیے تھے وہی کام آج تم کر رہے ہو، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ بات سخت ہے، لیکن اگر جواب ہے آپ کے دل میں جواب دیجیے۔ لڑائی نہیں چاہتے ہیں ہم، لڑائی نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جواب آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جو کام انہوں نے اپنے خداؤں کے ساتھ کیا وہی کام آپ نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیا، وہی کام آپ نے نبی کی محبت کے نام پر کیا۔ استغفر اللہ، نبی تم سے بیزار ہیں، نبی کی سنت تم سے کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے نبی کی محبت تم سے۔ نہ نبی کی محبت سے تمہارا کوئی واسطہ، نہ نبی کی سنت سے تمہارا کوئی واسطہ، تمہارا واسطہ تو شیطان سے ہے، تمہارا واسطہ شیطانی کاموں سے ہے۔ جہاں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کی جاتی ہے وہاں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یعنی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں اور ایک ہی چیز پر ہم جوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ جوڑنے کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، توڑنے کا کام وہ کر رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ فلاں کو مانو فلاں کو مانو فلاں کو مانو فلاں کو مانو تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تو تمہاری دعا قبول ہوگی، تو تم کو اللہ نجات دے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، تم کو اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرا دے گا نہیں کرا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نجات پائے کہ نہیں پائے؟ تابعین پائے کہ نہیں پائے؟ تبع تابعین پائے کہ نہیں پائے؟ انہوں نے کس کو مانا؟ کس کے نقش قدم پر وہ چلے؟ کس کے طریقے کو انہوں نے اپنایا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا طریقے کو انہوں نے اپنایا تھا۔ نجات جیسے انہوں نے پائی انشاءاللہ ہم بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ باقی ائمہ کرام ہمارے ساتھ ہیں، چاروں امام برحق ہیں، ہم کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ناموں پر مسلک بنا کر کے اختلاف کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والے، دشمنیاں پیدا کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مسلک سے ہوں مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، آپ کو نماز پڑھنے کا حق ہے۔ ہم وہ نہیں جو کسی کے آنے پر مسجد کو دھو دیں، ہم وہ نہیں جو کسی کے آنے پر کہہ دیں کہ یہ آدمی آ گیا ہے یہاں پر، دیکھو یہ آدمی کیسا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاروں امام ہمارے ہیں، تم بھی ہمارے ہو، سارے اولیاء ہمارے ہیں، لیکن کسی ولی نے اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، کسی امام نے اپنے نام پر مسلک بنانے کا حکم نہیں دیا، کسی صحابی نے اپنے نام پر مسلک بنانے کا حکم نہیں دیا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے نام پر مسلک بنائیں پھر کہیں کہ آپ کو اگر مسلمان ہونا ہے، نجات پانا ہے، یوں جاؤ، اگر آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے یوں جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر سیدھے چلو، جیسے صحابہ چلے تھے، تابعین چلے تھے، تبع تابعین چلے تھے۔ یعنی 100 سال کے بعد جو امام آئے ہیں ان کی ویلیڈیٹی اتنی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کے راستے پر چلنے پر نجات ملے گی، لیکن نبی کا طریقہ 100 سال کے بعد ایکسپائر ہو گیا، 300 سال کے بعد ایکسپائر ہو گیا، 400 سال کے بعد ایکسپائر ہو گیا۔ سمجھے آپ میری بات؟ لاجک کلیئر ہے بالکل۔ یعنی اماموں کا طریقہ جو 400 سال کے بعد شروع ہوا ہے وہ طریقہ قابل قبول ہے، نجات دہندہ ہے، اور وہ آج تک ایکسپائر نہیں ہوا۔ نبی کا طریقہ جو امام کے آتے ہی ختم ہو گیا، 4 امام آئے تو امام نبی کا طریقہ ختم، لیکن 4 امام چلے گئے، نبی اماموں کا طریقہ ختم نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں قرآن سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے، لیکن تمہارے عالم کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے قرآن سمجھنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ ہمارے عالم نے، تمہارے عالم نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ سمجھے میری بات؟ بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، دین کی مجلس ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اپنے عالم کی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ ہمارے عالم صاحب لوگوں کو سمجھنے کے انداز میں اچھا کتاب لکھے ہیں، اسی لیے میرے نانا کے زمانے سے، آپ کے نانا کے زمانے سے وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، آج بھی وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کے اور ہمارے عالم نے جو کتاب لکھی ہے 40 سال پہلے، 60 سال پہلے، وہ کتاب سب کے سمجھ میں آنے کے قابل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ کسی کے سمجھ میں آنے کے نعوذ باللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل بنائی،
ہماری سمجھ بنائی، اس نے ایسی کتاب نازل کی جو ہماری عقل میں نہیں آتی، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمارے عالم نے جو کتاب لکھی ان کو ہماری سمجھ کا پورا علم تھا، ان کو ہماری عقل کا پورا علم تھا. انہوں نے جو لکھا وہ ان کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اللہ نے جو اتارا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسی بات ہے. جا کے پوچھو اپنے عالموں سے کہ آج تک ہم کو قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ آج تک حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جو حدیث کی اتھینٹیکیٹڈ سرٹیفائڈ کتابیں ہیں، وہ کتابیں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کتابوں کا درس کیوں نہیں دیتے آپ 40 سال سے 30 سال سے اپنی ایک کتاب ممبر پر رکھے ہوئے ہیں. آپ نبی کی حدیث نہیں پڑھاتے ہم کو، آپ نبی کی حدیث سے مسائل نہیں بتاتے، احکامات نہیں بتاتے. آپ بولتے ہیں کہ وہ چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آتی. مولانا جو امام لکھے، امام کے بعد محدثین لکھے، وہ کتاب ہمارے صاحب سمجھ میں جب نہیں آتی تو تمہارے اور ہمارے عالم جو لکھے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آتی؟ مولانا سمجھے آپ میری بات؟ نہیں سمجھ میں آئے تو پھر دوبارہ دہراؤں. حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، یہ ایسے نام ہیں جن کو ہمارے لوگوں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے. پورے بودھن میں ہو، کہیں بھی رہو، جب تک کہ مسجد اہل حدیث نہ بنے اس وقت تک یہ کتابیں نہیں آتی ہیں. یہ جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث کرانا لو، یہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں کبھی بھی. صرف ایک ہی حدیث کی کتاب جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. میرے بھائی، آپ کے عالم نے 60 سال پہلے وہ کتاب لکھی، آپ کی سمجھ میں آئی؟ اور جو امام نے، جو محدث نے نبی کے بعد کے پاک زمانوں میں، خیر کے زمانوں میں جو کتاب لکھی، جو حدیثیں جمع کی، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. کتنی بڑی منافقت ہے یہ، کتنی بڑی شرم کی بات ہے یہ کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، عالم کی کتاب سمجھ میں آتی ہے. اگر ہم کو دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اگر ہم کو دعویٰ ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے کا، تو نبی کی حدیثیں بیان کرو، نبی کی حدیثیں بیان کرو، نبی کی حدیثوں کے ذریعے سے درس ہو، نبی کی حدیثوں کو سمجھاؤ. اور ہم نے کبھی بھی اپنے ایک عالم کی کتاب یہاں نہیں رکھی ہے ممبر پر، اس لیے کہ ہمیں نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے، اور اس پر ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 100% کرتے ہیں، اپنی طاقت بھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی مسجدوں میں حدیثوں کے درس کو شروع کروائیں، اپنے عالموں کو کہیں کہ آپ ہمیں حدیث کا درس دیجیے، حدیث کا سبق پڑھائیے ہم کو. وہ حدیث نہیں جو میرے اور آپ کے عالم نے لکھی ہے، وہ حدیث جو امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ حدیث پڑھائیے آپ. میرے نانا گزر گئے، آپ کے نانا بھی گزر گئے، کتنے لوگوں کے نانا گزر گئے، انہوں نے کبھی بھی ایک حدیث کی کتاب کی دوسری حدیث کی کتاب دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، پڑھی بھی نہیں، حدیث بھی نہیں پڑھی، قرآن کے ترجمے کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھا. تو اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ دلیل کا محتاج ہے، وہ عمل کا محتاج ہے، اور تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی محبت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، ہر چیز پر ترجیح دیں، ہر چیز سے اعلیٰ رکھیں، ہر چیز پر عرفہ رکھیں. یہی ہماری نجات کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے، اور ہر اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے قریب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو نیک صالحین، شہید، صدیقین، انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے، رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی ہی مجلس جنت میں بھی ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حضرات تحقیق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کے لیے تحقیق آسان بنائے، ان کے دل کو نرم بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ سارے ہی لوگوں کی دعوت کو، سارے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو چکا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں میں مظلوم ہیں، ابھی حالات بہت کشیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. بے گھر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا کرے، بے گھر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرمائے.
ماکرین کے مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اس ملک کی ہماری اور ہمارے اس ملک کے اللہ تعالیٰ تمام ہی حاسدین اور دشمنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ملک میں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. اقول صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.